اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ شعراء آیت نمبر 10 سے ہے جی، جس میں اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دوبارہ مختلف انداز سے بیان کریں گے۔ آپ سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے سن آئے ہیں، وہی سارے معاملات ہیں، وہی قصص ہے، اس کو دوسرے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں پیش کیا ہے جی۔ یہ چیز کیونکہ ہم کئی دفعہ سنتے آئے ہیں تو اس کو صرف گون تھرو کریں گے، کیونکہ تمام قصے تمام وہی بات ہے جو پیچھے منتقل ہے، کچھ ایک دو چیزیں اس میں نہیں ہیں، وہاں پر ہم اس کو تفصیل سے جانیں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، کہ جب ندا لگائی، آواز لگائی، ربک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو انِئْتِ، کہ آؤ، القوم الظالمین، ظالمین قوم کی طرف آؤ یا ظالم قوم کی طرف جاؤ۔ کہاں آواز لگائی، کب آواز لگائی، یہ ہم سن آئے ہیں۔ کہاں تھی جی؟ کوہ طور پر، جب وہ آگ دیکھنے کی تھی، روشن تھی اور گئے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ہم کلام ہوئے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے جی۔ اب جاؤ ایک ظالم قوم کی طرف۔ کون سی قوم؟ اگلی آیت میں تذکرہ ہے، قوم فرعون، موسیٰ وہ فرعون کی قوم ہے، اس کی طرف جانا ہے۔ الا یتقون، کیا وہ نہیں پرہیزگار ہوں گے؟ یعنی یہ سوال پوچھا کہ ایک نبی بن کر جاؤ گے تو ممکن ہے کہ تمہاری بات اس کو سمجھ آ جائے، اس کو نہ آئی تو اور تو ہے دنیا میں سمجھنے کے لیے، تو وہ کیا پرہیزگار نہیں ہوں گے؟ آپ نے وہاں جانا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دو خوفوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ دو خوف جو ہیں وہ جائز ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ وہ جو دو خوف تھے اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یہ دو میرے مسئلے ہیں، ان مسائل کا کیا ہوگا، کس طریقے سے میں اس مسئلے کو جو ہے نا وہ نکلوں گا۔ کہا قال ربی، اے میرے رب، انی اخاف، مجھے اس چیز کا خوف ہے، ان یکذبون، کہ یہ میری تکذیب کر دیں گے، اور تکذیب کر دیں گے، وَيَضِيقُ، اور میرا تنگ ہو رہا ہے، صدری، سینہ، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ کس بات پر؟ یہ دو خوف ہیں جی۔ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، کہ میری زبان میں روانی نہیں ہے، یہ چلتی نہیں ہے۔ یہ معاملہ کس طرف ہے جی؟ بچپن میں جو انگارہ منہ میں ڈالا تھا تو زبان میں شدید لکنت تھی، لفظ پراپر ادا نہیں ہوتے تھے، تو یہ خوف تھا کہ اے نبی آپ مجھے رسالت تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ مجھے رسالت کی آپ فرائض تو دے رہے ہیں، میں نے بولنا ہے، میری زبان کا پرابلم ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ معاف کرے، میں اپنی زبان کو پکڑتا ہوں اور چند لفظ بولتا ہوں، میں اگر اس طرح 3 منٹ بات کروں نا تو آپ کو 2.5 منٹ کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ اور جب ہمیں اس طرح کوئی معاملے میں ایسا بندہ ملے جس کی ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو تو ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، ہم اس کو یکسر جھٹلا دیتے ہیں۔ تو یہ انہیں خوف تھا کہ میری قوم یا فرعون کی قوم جب سنے گی نا، ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی میری زبان کی لکنت کی بنا پر، تو وہ مجھے فوراً جھٹلا دیں گے۔ یہ اشارہ ہے، یعنی کہ دیکھیں اگر میں زبان پکڑ گوں، ہاں جی نظیم صاحب آپ کہتے ہیں، تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کیا کہہ رہے ہیں جناب، آپ تنگ ہو جائیں گے تیسری بات پہ ہی۔ تو ان کی زبان پہ ایسی ہی لکنت تھی۔ اچھا جی، ایک بتا دیا تو ساتھ کہا فَأَرْسِلْ، اے نبی پس بھیج دے، اِلیٰ ہارون، ہارون کی طرف، جیسا وحی جو وحی پیغمبر ہیں جبرائیل علیہ السلام، اے اللہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر مجھ پر بھیجا ہے، آپ ہارون کو بھی پیغمبر بنا دیں، اس پر بھی وحی نازل کرا دیں، کیونکہ ان کی زبان مجھ سے بہت بہتر ہے جی۔ اور پھر اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، موسیٰ کے ساتھ ہارون بھی جو ہیں وہ پیغمبر ٹھہرے جی۔ اچھا جی، دوسرا
خوف کا تذکرہ کیا، وَلَهُمْ عَلَيَّ اور ان کے لیے علیہ مجھ پر ذنبٌ ایک گناہ ہے، فَأَخَافُ اللہ میں خوف کھاتا ہوں ان یقتلون کہ اس میں جب وہاں پہ جاؤں گا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہ کون سا واقعہ ہے جی؟ وہ جو معاملہ ہوا تھا تو غیر ارادی طور پر انہوں نے مکہ مارا تھا، وہ مکہ اس قبطی کو لگا اور وہ کیا ہو گیا تھا؟ مر گیا تھا، اور یہی وجہ بنی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے تھے، بھی آگے تذکرہ آئے گا، بھاگ کر کہاں چلے گئے تھے؟ وہ مدین کی طرف چلے گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ میں نے تو ان کا ایک قتل کر رکھا ہے، اگر میں وہاں پر جاؤں گا تو فرعون تو پکڑ کے مجھے سننے گا ہی نہیں اور مجھے کیا کر دے گا؟ قتل کر دے گا۔ یہ دو خوف ہیں میرے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خوف کو دور فرمایا اور کہا قال کہا اللہ نے کلا ہرگز نہیں، فاذهبا تم دونوں جاؤ، یعنی یہ تمہارے خوف جو ہے نا یہ تمہارے خوف ہیں، یہ ایسا ہوگا نہیں، تم جاؤ تو صحیح۔ فاذهبا تم دونوں جاؤ بآیاتنا میری نشانیاں لے کر، انا معکم بے شک میں تمہارے ساتھ مستمعون خوب سننے والا ہوں۔ کون سی دو نشانیاں لے کر تھی؟ یہ تذکرہ پیچھے آ گیا ہے، ایک وہ عصا اور دوسرا یوں نکالتے تھے ہاتھ سفید ہو جاتا تھا، وہ آگے بھی آئے گا۔ یہ دو نشانیاں لے کر جاؤ، انا معکم مستمعون میں خوب سننے والا ہوں تمہاری آپس کی بات کو۔ مطلب یہ کہ وہاں پر اگر فرعون نے کوئی ایسا سوال داغ دیا یا کوئی ایسی بات کر دی تو میں سننے والا ہوں، میں تم پر اس کا جواب وہی کر دوں گا، بس بے خوف ہو کر فرعون کی طرف جاؤ۔ پھر کیا ہوا جی؟ فَأْتِيَا یہ دونوں چلے گئے فرعون فرعون کی طرف، فقولا اور اسے کہا انا بے شک ہم رسول رب العالمین ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اچھا اب آپ کیا کریں جی؟ ان ارسل یہ کہ آپ بھیج دیں معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل بنی اسرائیل۔ 400 سال تک اس فرعون نے بنی اسرائیلیوں پر کیا کیا تھا؟ ظلم، غلام بنا کر رکھا تھا 400 سال تک۔ تو انہوں نے کہا بس چھوڑ دے ان پر ظلم کرنا، اب ان کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اور بھیج کر کہاں گئے تھے؟ پیچھے آپ سنا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں ان کو اپنے ساتھ مقدس زمین شام کی طرف لے جاؤں جو اللہ کا ان کا وعدہ ہے، بس ان کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اچھا اب فرعون نے اتنی باتیں سننے کے بعد چپ تو رہنا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اب اس کا جواب ہے جی قالا کہا فرعون نے علم کیا ہرگز نہیں نربکا ہم نے تجھے پالا پوسا فینا اس محل میں ہمارے درمیان۔ یعنی کہ یہ بات استفہام کی صورت میں نہیں ہے کہ اسے کوئی شک تھا، بدتمیزی میں اس نے کہا کہ اے موسیٰ تو تے ساڑھے کار پلیا ہے، یہ مطلب ہے کہنے کا، ٹھیک ہے جی؟ تو ہمارے گھر پلا ہے، ولیدن اور تیرا بچپن، وَلَبِثْتَ فِينَا وہ بھی ہمارے درمیان میں گزرا ہے۔ آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دو محل میں کتنا عرصہ جیے؟ 3 سال، 3 تاریخیں ملتی ہیں، کم و بیش 18 سال، 30 بھی ملتا ہے اور 40 سال بھی ملتا ہے، 18 ہی سمجھ لیں یا 30 سمجھ لیں کہ اے موسیٰ تو تے ساڑھے کار پلیاں ہیں اور تو 18 سال ساڑھے میدچ روٹی کھا دی ہے، کہنے کا یہ مطلب ہے اتنی بدتمیزانہ فرعون نے گفتگو کی تھی، ٹھیک ہے جی؟ فینا من عمرکا تو نے اپنی عمر کے سنینا کئی سال ہمارے محل میں گزارے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کتنے سال میں نے بتا دیا، 18 30 یا 40 ہیں جی۔ اور اب اس ساتھ ہی دھمکا دیا، اشارہ کر دیا کہ یہ نہ سمجھے موسیٰ کہ میں بھول گیا ہوں اس قتل کو، فرعون کو وہ قتل یاد تھا، یہ جملہ ہے۔ کہا وَفَعَلْتَ تو ایک کام کر کے گیا ہے، فَعَلْتَ کَلَّتِی تو ایک کام کر گیا ہے، ایک ایسا کام کر گیا ہے، فعلت جو تو نے خود کیا ہے، یعنی کہ یہ 3 جملے فعلت کہ تو نے ایک ایسا کام کیا جو تو کر گزرا اور جو تو ہی کر گزرا، یعنی کہ صاف کہا کہ موسیٰ تو ہی قاتل ہے، تو اکیلا قاتل ہے اور تو نے وہ قتل کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ 3 دفعہ کہا وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور موسیٰ علیہ السلام کو کافر یعنی کہ انکار کرنے والا کہہ دیا
کہ تو شکر گزاری کرنے کے بجائے کہ تو نے میرا ایک بندہ بھی مار دیا، ٹھیک ہے، اور میرے محل میں تو روٹیاں بھی کھاتا رہا، میرے محل میں تو نے بچپن بھی گزارا، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں، اور پھر میرے ہی بندے کو مارا، اور تو انتہائی ناشکرہ ہے۔ یہاں پر کافرین کا مطلب جو ہے نا وہ تو ناشکروں میں سے ہے، تو یہ تو یار ہمارا معاذ اللہ غلام بن کے رہنا چاہیے تھا۔ یہ فرعون کے الفاظ ہیں جی۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو چپ ہوا جب، تو اب جواب دیا، قال فعلتها، کہا موسیٰ علیہ السلام نے ہاں فعلتها، مجھ سے ہو گیا، مجھ سے قتل ہو گیا، اذن، لیکن سن، جب وانا من الضالین، میں اس وقت نادان تھا، نادانی میں مجھ سے کیا ہو گیا، یہ قتل ہوا، میرا تو ایسا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں، جھگڑا ہوا، میں نے تو ایک مکہ مارا، مجھے کیا پتا وہ مر جائے گا، ٹھیک ہے، اگر ایسا کام ہوا ہے نا بالکل مجھ سے ہوا ہے، لیکن وہ میں نے جان کے قتل نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا، بھولے ہوئے ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اچھا جی، اور ساتھ ہی کہا دیکھو جب مجھ سے وہ قتل ہوا، ففررت منکم، میں فرار ہو گیا تم سے، لما خفتکم، تمہارے خوف سے، جب مجھ سے قتل ہوا تھا نا فرعون، تو میں اس خوف سے کہ کہیں یہ لوگ مجھے نہ مار دیں یا تو مجھے نہ مار دے، میں فرار ہو کے چلا گیا تھا۔ اب سن، میں تو بڑے اچھے سے مدین میں زندگی گزار رہا تھا، اب جو میں تیرے پاس آیا ہوں نا وہ خود نہیں آیا، اب مجھے اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا، ورنہ میں تو مدین میں تھا، تیری پہنچ سے کوسوں دور تھا، اپنی باقی زندگی بھی وہاں گزار لیتا۔ اب میں جو تیرے پاس آیا ہوں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ فرمایا فوہب لی، اب اللہ نے عطا کر دیا ہے لی میرے لیے، ربی، میرے رب نے، حکمن، ایک حکم، اب اللہ نے مجھے حکم عطا کر دیا ہے، یعنی کہ میں اب پیغمبر ہوں، وجعلنی من المرسلین، اور اللہ نے مجھے رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کا وَتِلْکَ، اور جو تیری یہ بات، نعمتن، کہ جو تو نے میرے اوپر انعام کیا، تمنھا، تو مجھ پر احسان جتلاتا ہے، علیہ، اس بات کا، یہ کون سا احسان تو مجھ پہ جتلا رہا ہے کہ مجھے، ٹھیک ہے تو نے غلام نہیں بنایا، میں تیرے محل میں پرورش پاتا رہا، لیکن تو نے مجھے غلام نہیں بنایا، لیکن 400 سال سے میری پوری قوم کو تو نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، اب بتا کہ تو نے غلام بنا کے رکھا ہے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، یہ تو مجھے کون سا احسان یاد کرا رہا ہے، اگر تو نے واقعی مجھ پہ احسان کرنا ہے نا تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی غلامی سے آزاد کر، پھر میں سمجھوں گا کہ تو نے احسان کیا، یہ کون سا احسان ہے کہ مجھے تو نے غلام نہیں بنایا، میرے سامنے میری پوری قوم کو، اس کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ ایک شخص مجھے غلام نہ بنائے، میرے پورے خاندان کو غلام بنا دے، تو یہ اس کا احسان تو نہ ہوا نا مجھ پر، ٹھیک ہے، تو یہ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ یہ کوئی احسان تیرا نہیں ہے۔ قال فرعون، کہا فرعون نے، وما رب العالمین، اب ان کا مناظرہ شروع ہوا ہے جی آپس میں، اچھا کس اللہ نے تجھے بھیجا ہے، یہ ایسا بدتمیز انسان تھا۔ قال، کہا فرعون، فرعون نے، وما رب العالمین، کون سا رب العالمین، معاذ اللہ، کیوں یہ بات اس نے کی، اب پیچھے کیا سن کر آئے ہیں، یہ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا جی، انا ربکم الاعلی، میرے ہوتے ہوئے کوئی اور رب بھی ہو سکتا ہے، یہ اتنا بدبخت انسان کہ تو کس رب العالمین کی بات کر رہا ہے، یعنی وہ تو میں ہوں، میرے ہوتے ہوئے کون سا رب، معاذ اللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے تحمل سے جواب دیا، قال رب السماوات والارض، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، جو اس کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے۔ یہ ہلکی سی چپیڑ بھی تھی فرعون کو کہ میرا رب تو زمین اور آسمانوں کا کیا ہے جی، مالک ہے، اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا مالک ہے، تو بتا تو نے کیا تخلیق کیا، تو ایک مکھی بھی پیدا تو نے نہیں بنائی بھی، تو یہ تبلیغ بھی تھی اور اس کو تھپڑ بھی تھا ایک، ٹھیک ہے جی۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کنتم موقنین، اگر تجھے یقین ہے اس بات کا، یقین کا مطلب اگر تو سمجھتا ہے کہ تو رب ہے تو اللہ نے اتنا کچھ تخلیق کیا ہے، تو بھی یہاں میرے سامنے کوئی مکھی مچھر یا کوئی چھوٹی سی مخلوق بھی تخلیق کر کے بتا دے۔ اچھا، قال، جب موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو فرعون کو پتہ لگ گیا نا کہ اب میں بے عزت ہو رہا ہوں، آپ کو پتہ جب
بڑے یعنی ایسے سرکش بادشاہ بے عزت ہوتے ہیں نا، وہ پھر ایک پینترا بدلتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کا خیال اس طرف نہ جائے، ورنہ لوگ بھی مجھے دیکھیں گے ہاں جی موسیٰ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے خدا نے تو سب کچھ بنایا ہے، تو نے کیا بنایا؟ تو یہاں پر اب اس نے پینترا بدلا۔ کیا پینترا بدلا جی؟ قولا کہا فرعون نے، لمن حولہ اپنے تمام ارد گرد، اپنے ارد گرد کون؟ وہ جو سارے بادشاہ کے مشیر اور سارے جو کھڑے ہوئے تھے انہیں کہا الا تستمعون، اوے سنتے ہو ایک یہ کہہ رہا ہے؟ جس طرح ہمارے ہاں بھی یہ بات ہمیں آتی نہیں ہے نا بات، تو ہم کہتے ہیں سنو جی سنو کہ پہ کہندا پیا جے، یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کتنی الٹی بات کر رہا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور رب ہو سکتا ہے، تاکہ دیگر لوگوں کا خیال اس طرف نہ جائے جہاں موسیٰ علیہ السلام لے کے جانا چاہ رہے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی۔ قال، اب پھر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ربکم، او فرعون میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو تیرا بھی رب ہے، وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور تجھ سے پہلے جو بھی ہیں ان سب کا رب ہے۔ تو بھی ایک ماں سے اور ایک باپ سے پیدا ہوا ہے، تو مخلوق ہے اسی طرح کی جس طرح یہ سارے ہیں، اور جو مخلوق ہوتی ہے نا وہ خالق نہیں ہو سکتا یا خالق کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو رب تیرا بھی رب ہے، فرعون تجھے بھی پیدا کرنے والا رب اللہ ہے، اور تجھ سے پہلے جتنی انسانیت گزری اس کو بھی کیا کہنے ہیں وہ اللہ ہی وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ اچھا جی، اب جب اس کو مزید انسلٹ لگی تو یہاں ہم اپنی آخری آیت کو روکتے ہیں۔ کہا جی قال ان رسولکم الذی، کہا فرعون نے، یہ انتہا ہے بدتمیزی کی، قال کہا فرعون نے، ان رسولکم، بے شک یہ جو رسول ہے نا، الذی ارسلا، جو بھیجے گئے ہیں، الیکم تمہاری طرف، لمجنون، معاذ اللہ یہ دونوں پاگل ہیں جی۔ یہ کس نے کہا جی؟ فرعون نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جملے تو ایسے اتارا ہے لیکن ہم نے ترجمے میں یہ نہیں، لامجنون کا مطلب ہم کہ یہ دیوانے ہیں، لیکن جو اس کے لہجے کا مطلب کیا تھا کہ وہ اللہ کے ان دونوں پیغمبروں کو کیا سمجھ رہا تھا، یعنی کہ مجنون، یعنی ہم تو کہیں گے کہ یار دیوانہ، لیکن اس کی سینس میں وہ بدترین پاگل معاذ اللہ ان اللہ کے پیغمبروں کو سمجھ رہا تھا۔ تبھی اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے کیا کر دیا جی؟ عبرت ہی بنا دیا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں روکتے ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ مزید دلائل بھی دیں گے۔ تو کل کے سبق میں کہ جو یہ میرے اللہ نے سورج بنایا ہے، تو ذرا سورج بنا کے دکھا دے، وہ سارا تذکرہ چلتا رہے گا، اور پھر آخر میں جب اس کی بدتمیزی کی انتہا ہوگی تو پھر یہ دو نشانیاں شو کریں گے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے سبق میں۔